देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी कारी कमरुद्दीन चिश्ती साहब, जो कि इस्लामी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे जनूबी पंजाब की खूबसूरत आवाज़ हाफिज मोहम्मद मुताहिर अली, जो कि नाज खां हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में। ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको पता है फ्राइडे है, तो आज हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हवाले से जो है वो बात करेंगे। आपको पता है कि उनकी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए असवे हसना है वो, तो तमाम आज चीज़ें ज़रा डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, तो मुताहिर से जो है हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे। सर, सबसे पहले तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मैं चाहूँगी कि उसके हवाले से हमें बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आपने फरमाया कि आज का हमारा टॉपिक जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। ये एजाज़ अल्लाह करीम ने हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। तमाम अंबिया काबिल एहतराम, तमाम अंबिया शान वाले, फजीलतों वाले, अज़मतों वाले, रिफ़ातों वाले, लेकिन जो अल्लाह पाक ने हमें प्यारा रसूल और प्यारा नबी अल्लाह पाक ने हमको अता फरमाया, क्या ही बात है। अल्लाह पाक ने एक और जगह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रहमत वाले पहलू को उजागर करते हुए इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और अल्लाह अपनी शान में जब बयान फरमाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि मैं तमाम कायनात का रब हूँ, मैं तमाम कायनात का पालने वाला हूँ, मैं तमाम कायनात को रिस्क रोजी सब कुछ अता करने वाला मैं हूँ, सबका खालिक मालिक मैं हूँ। और हकीकत यही है कि अल्लाह ही सब कुछ मालिक है, अल्लाह ही। और अल्लाह पाक ने जैसे अपने बारे में फरमाया रब्बिल आलमीन, तो इधर अपने नबी के लिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो आप तमाम जहान वालों के लिए रहमत है। उसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, हैवानात हैं, नबातात हैं, मगर दुनिया की हर चीज, फरिश्तों के लिए भी आप अल्लाह के तरफ से रहमत बनकर आए हैं। और आप अपनी उम्मत के लिए बहुत शफीक और मेहरबान, उम्मत के लिए शफकत फरमाने वाले। यहाँ तक आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे आज जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है, और मैं समझता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है बहुत हमारे नाज़रीन और सामीन के लिए बहुत खूबसूरत मैसेज जाएगा। और अल्लाह ताला आपको भी और रोही चैनल को भी इसका अजर अल्लाह करीम अता फरमाएगा, और इसकी तरक्की में अल्लाह ताला मज़ीद इजाफा फरमाएगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जुम्मातुल मुबारक के दिन देखते थे, अगर कोई ख़वातीन हैं, कोई बूढ़े हैं, बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, तो आप अलैहिस्सलाम उनकी खातिर अपने खुतबे को कम फरमा दिया करते। आप बाज़ औक़ात देखते गर्मी है, पीछे मतलब है कि इस तरह के कमजोर लोग, तो आप अपनी नमाज की तिलावत को कम कर देते थे, मुख्तसर कर देते थे, यानी जरूरी मसाइल के अंदर इख्तिसार फरमा देते थे। आप अपनी उम्मत का इतना दर्द, अपने लोगों का इतना ख्याल, ये रहमत का पहलू है कि आप उनके लिए मेहरबान है। रहमत का माना यही होता है हम दर्द, खैर खाह, मेहरबान। तो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के लिए सबसे ज्यादा मेहरबान है और खैर खाह है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। और जब भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता है तो आपके दिल को बड़ा सुकून मिलता है, आपको बड़ा इत्मीनान होता है। हमेशा माशाल्लाह मुताहिर जो है वो इतनी खूबसूरत कुरान पाक की किरत करते हैं, और उसके साथ साथ फिर माशाल्लाह नात में भी जो है वो पूरा महारत रखते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को और बहुत तरीके से। जी बिल्कुल, ये एक मैं समझता हूँ बड़ा एक लाजमी जुज़्व है हमारी तरबियत का भी और हमारे ईमान का भी हिस्सा है। और मैं ये कहना बड़ा इम्पोर्टेंट समझूंगा कि जैसे कि हमारी दीगर तालीम बड़ी ज़रूरी होती है, तो इसके लिए भी तरबियत का जो जुज़्व है वो बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा अहमियत का हामिल है।
کہ اس کو بغیر سیکھے اور بغیر اس کی جو فنی ٹیکنیکس ہیں ان کو آپ جانے بغیر اس کو ادا نہیں کر سکتے اس طرح سے. ہاں بالکل ایسے ہو. مطاہر بہت سخت جج ہے اور جب بھی نعت کمپٹیشن ہو یا کچھ بھی ہو اس میں جی ہاں کیونکہ یہ بارگاہ بہت عظیم بارگاہ ہے نا, تو اس میں جی ہاں تو ادب کا بہت زیادہ خیال اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی کمی کی پھر گنجائش رہنی نہیں چاہیے. تو اس کے اندر ہمیں جتنا خشوع و خضوع کے ساتھ جتنا ہو سکے اس کو بنا کے سنوار کے, کیونکہ عظیم بارگاہ ہے تو ہر چیز کا ہمیں بہت ڈیپلی اور ڈیپتھ آبزرویشن کے ساتھ ہمیں اس بارگاہ میں چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اسی لیے پھر کوشش کر سکتے ہیں, کیونکہ کوشش کر سکتے ہیں, حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا, ایسی بارگاہ ہے حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کریم بارگاہ میں جتنا ہو سکے. جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں جی ہاں وہاں تک آپ کی چیز جو ہے وہ پہنچ جائے. سبحان اللہ, کیا ہی بات ہے, نظر کرم ہو جائے کوئی شک نہیں. تو اس میں خلوص کا عنصر بڑا امپورٹنٹ اور بڑا آپ کی نیت بڑی میٹر کرتی ہے. آپ جس نیت سے پڑھ رہے ہوں بالکل وہ وہاں تک پہنچتا ضرور. آپ نے تو صحیح بخاری کی پہلی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے. تو آپ نے وہ بڑی زبردست بات کی. تو نیت ہی وہاں پر اس بارگاہ میں سب سے زیادہ خلوص دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا خلوص کیا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں, کوشش یہی کر سکتے ہیں ہم کرنے کی. اچھا مطاہر ماشاءاللہ ابھی آج کل کیا آپ کر رہے ہو, آپ کی ایکٹیویٹیز کیا چل رہی ہیں؟ ابھی میرا بیچلرز کمپلیٹ ہوا ہے انگلش میں, اور ابھی ریسرچ چل رہی ہے انگلش کے اندر ہی, اور فردر کچھ انگلش میں ریسرچ کے ٹاپکس ہیں اور ان کے اوپر دیکھا جا رہا ہے, اور فردر ابھی پروگرامز ہیں جو کنٹینیو کرنے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی پریپریشن کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی ہوپ سو فیوچر مستقبل قریب میں ہی موو کر جائیں گے انشاءاللہ. بیسٹ آف لک, ہمارے لیے بیسٹ وشیز ہیں جی آپ کے لیے بہت ساری, کیونکہ جو کہتے ہیں نا حافظ قرآن ہوتا ہے وہ بڑا ذہین ہوتا ہے تو اس کے لیے باقی راستے بھی جو ہے نا وہ آسان ہو. بے شک بے شک, اس کا قرآن کا جو عنصر ہے وہ انسان کی ہول لائف پر ہی مطلب کہ آتا ہے, اثر پڑ رہا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ, وہ ایک بہت بڑا ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے جو قرآن جو کر جاتا ہے. بالکل جی بے شک بے شک, اور اس کا پھر پوری لائف. اچھا آپ سے قرات کی بھی میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا اگر آپ ہمیں آج سنا دیں تلاوت. اچھا قرات تو وہ ہونا تو پہلے چاہیے تھا. ہاں لیکن آپ کی فرمائش ہے تو میں قرات کی سعادت حاصل کرتا ہوں, کیونکہ جمعۃ المبارک کا عظیم روز ہے تو اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت مزید فزید ماشاء اللہ، ہمیشہ جب بھی پڑھتا ہے نا ماشاء اللہ اتنے دل سے اور اتنے خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا جی، کیونکہ تلاوت قرآن پاک سنے نا آپ کے اوپر ایک کیفیت سی تاری ہے ہمیشہ سورہ رحمان اور پھر قرآن پاک کا تو آپ کو پتہ ہے اس کا ایک ویسے ہی امپیکٹ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. اور سورہ رحمان تو جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ریکمنڈ کی جاتی ہے. پچھلے دنوں میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایون کہ جو ہمارے پاس سب سے بڑا کینسر کا جو ہاسپٹل ہے شوکت خانم، اس میں وہاں بھی پر سورۃ رحمان کی تلاوت، سورۃ رحمان کی وہاں سے ایک الگ سے ایک سیپریٹ ہے وہاں پر، جبکہ دعا کا اہتمام اور سورہ رحمان کی وہاں پر باقاعدہ سے تلاوت سنائی جاتی ہے اور اس سے جو مریض ہیں ان کو شفا ملتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بڑی غور ظاہر سی بات ہے، قرآن پاک کی ہر آیت کا اپنا اثر ہے. جی ہاں، جی ہاں، آپ جب بھی پڑھیں گے تو آپ کو ایک سکون اور ایک الگ ملے گا. اور کہتے ہیں نا ہم جیسے اکثر اطمینان قلب ملتے ہیں، وہ بڑا ضروری ہے نا. اس میں اثر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورت بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ بے شک شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک یہ رحمت بنا کر اور شفا بنا کر امت کی، اس پیارے نبی کی امت کے لیے نازل فرمایا. تو صاف ظاہر ہے کہ جب بندہ سنتا ہے تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. وہ جو کیفیت دل کی کیفیت ہے اس کے لیے الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ جو اس کی علم کی حلاوت یا وہ قلب کی جو اس کی مٹھاس ہے وہ خود محسوس کر سکتا ہے. تو یہ ہر بندے پر میں سمجھتا ہوں کہ جب تلاوت ہوتی ہے تو ہر بندہ سکون محسوس کرتا ہے. تو یہ واقعی بالکل قاری صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ وہاں باقاعدہ شوکت خانم میں یا کافی سارے اور بھی ہاسپٹل ہیں ان میں بھی یہ باقاعدہ تلاوت چلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ مریض کو قرآن پاک کی یہ سورۃ رحمان سنائیں تو اسے اس کو افاقہ ہوگا، فائدہ ہوگا. ویسے بھی جب بھی ہم پریشان ہو تو جب بھی ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں تو یقین کرو آپ کو بڑا سکون ملتا ہے اور ایک الگ ہی کیفیت وہ ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بس مہربانی کر دیتا ہے. کیونکہ انسان کی جو بیسک تخلیق ہے وہ تو فطرت سلیم ہے، تو وہ جب وہ اپنی بقا کی طرف جاتا ہے تو اسے پھر اطمینان قلب اور سکون قلب تو نصیب ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹفن باکس سے کھانا منگوائیں اور پائیں 30% کا ڈسکاؤنٹ. ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم اخلاق کی بات کریں تو بے مثال،
कभी भी उन्होंने हमेशा छोटों से बड़ों से हमेशा प्यार से शफकत से पेश आए। अभी जिस तरह हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ बर्दाश्त की बड़ी कमी है, हम लोग फौरन एक दूसरे के ऊपर जो है वो नाराजगी जाहिर कर देते हैं, गुस्से का इजहार कर देते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे अभी हम रास्ते में भी चल रहे हों तो एक दूसरे में थोड़ी सी भी गाड़ी का कोई आपका आपस में टकराव हो गया है या तो उस पर बहस और फिर बहुत ही गुस्से का। आप ये समझते हैं कि हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी हैं कि एक दूसरे के साथ किस तरह हुस्न सलूक से पेश आना है? बेशक बेहतरीन, माशाल्लाह आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और वाकई जैसे आप अभी फरमा रही थी कि भाई आपको अचानक इल्हाम होता है ये आपके अल्लाह ताला की तरफ से ये खास करम होता है, ये हर बंदे के पास नहीं होता है। यानी बाज़ औक़ात फिल बदी बोलना भी हर बंदे के बस की बात नहीं होती, और इस तरह का क्वेश्चन का जहन में आना भी ये अपनी तरफ से नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से होता है। बहुत अच्छा। हमारे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बर्दाश्त का हमें दर्स दिया है, देखो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ रहे थे और एक शख्स ने, उकबा बिन अबी मुईत ने अबू जहल के उकसाने पर ऊंट की ओजड़ी जो गिलाजत भरी होती है जी, वो आपकी पुश्त मुबारक पर रख दी, और आप का यहाँ तक कि आपका सांस घुटने लगा। लेकिन उसके बावजूद जब आपकी बेटी को किसी ने इतला दी तो हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाई और उस ओजड़ी को हटाया और आप उनको बद्दुआ देने लगी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा इनको बद्दुआ नहीं देनी। यानी देखो कितनी बर्दाश्त है। बहुत। आज तो हम अगर कोई हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी कर देता है तो हम वो बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल ऐसी है। आज अब छोटे बच्चे को कह दो, अपने बेटे को कह दो, अपनी बेटी को कह दो, वो उसके अंदर बर्दाश्त नहीं है। तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बेटी इनको अपना बद्दुआ ना दो, ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं या इनकी भलाई किस में है, ये नहीं जानते। तो लिहाजा हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दर्स है अपनी उम्मत के लिए कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त करे। इससे हमारे मुआशरे के अंदर प्यार मोहब्बत फैलेगा, नफरत कम होगी, अदावतें कम होगी, ये बड़े का और छोटे का एहतराम आएगा और ख़वातीन का एहतराम आएगा, बड़ों बुजुर्गों का। तो इस तरह मैं समझता हूं कि हमारे आज के जो नौजवान हैं या बूढ़े हैं, कोई भी हैं, हर एक को बर्दाश्त करना चाहिए। बड़ों की बात है, अगर उसने कह दी तो आप बर्दाश्त करें। अगर बिलफर्ज एक नौजवान है, उसको समझ बूझ नहीं है, उसने ऐसा कोई जुमला बोल दिया तो बड़े को चाहिए कि वो बर्दाश्त कर ले। तो अफ़हाम व तफ़हीम से जो मसला हल हो, तो हमारे लिए तो इस्लाम यही दर्स देता है। हमारे प्यारे नबी पाक का उसवा हसना इस हवाले से भरा हुआ है कि अबू लाब को देखो, उसकी बीवी को देखो, रास्ते के अंदर कांटे बिछाना। अबू लाब आपका हालांकि रिश्ते में चचा था, वो आपको मजनू मतलब नजूमी इस किस्म के अल्फाज कर, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी उनसे क्या कहते हैं इंतकाम नहीं लिया, उन्हें उस किस्म के अल्फाज नहीं बोले। तो हमें भी चाहिए कि आज लोग बर्दाश्त करें और बर्दाश्त से बहुत फायदा होगा अगले को भी और खुद को भी। बिल्कुल ऐसे ही है। हमेशा हम लोग ये देखते हैं, हम लोगों के अंदर ये चीजें नफरतें बहुत ज्यादा फैलती जा रही हैं। हमारा मुआशरा इस साइड पे बहुत ज्यादा जा रहा है कि एक दूसरे से मोहब्बतों का एक जो सिलसिला था वो बड़ा कम हो गया। नौजवान पढ़ा लिखा तो होता जा रहा है, पढ़ाई हो रही है, लेकिन उसके अंदर बर्दाश्त नहीं है, जल्दबाजी इतनी है। आप बाहर निकलो, कितने लोगों की गलत ड्राइविंग से कितने नुकसान होता है। बिल्कुल आजकल ट्रैफिक वाले हादसात जो है बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इशारा लगा हुआ वो कोशिश करेगा कि मैं कहीं से निकल जाऊं, इतनी बर्दाश्त नहीं है। तो जल्दबाजी से गुरेज करें और बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें, तो इससे इंशाल्लाह बहुत फायदा हो। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया। मुताहिर से हम नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे। मौलाना हजरत अब्दुल रहमान जामी सुभान अल्लाह। और ये जो बुजुर्गान दीन थे, इनका ये एक मीडियम रहा है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक इन्होंने अपना कोई पैगाम पहुंचाना होता था तो वो हवा को पैगंबर बनाती हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक फ़ारसी का कलाम जो कि सराइकी का मंजूम तर्जुमा है, और जैसे कि अभी सूरत हाल रही पिछले दिनों से बड़ी एक सैलाब की और इस तरह से, तो इस गम की कैफियत को हुजूर की बारगाह में पेश किया और इसी सिलसिले को इस अल्फाजों में बयान करती हैं।
ویلکم بیک ناظرین، روحی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے مطہر ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے تھے. وہ بہت ہی خوبصورت کلام تھا، یہ ایک دم سے فارسی سے جو ہے وہ ہم نے سرائکی میں اس کو آپ نے پڑھا اور بہت خوبصورتی سے آپ نے نبھایا. فارسی میں یہ بیسیکلی کلام حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ایک ولی کامل اور عاشق رسول بہت بڑی عظیم ہستی گزرے ہیں، ان کا یہ کلام تھا. اس کے اوپر قاری صاحب قبلہ بھی روشنی ڈالیں گے اس کلام کے اوپر. تو اس کلام کو جو میں نے پیش کیا یہ فارسی کے اشعار تھے، اور ساتھ میں جو سرائکی ہے اس کا منظوم ترجمہ کیا گیا ہے. صحیح. اور فارسی اور سرائکی کا ایک بہترین ہنگم جو اس میں ہمیں اس نعت پاک میں دیکھنے کو ملتا ہے. قاری صاحب ابھی بریک میں ہمیں بتا رہے تھے، اور آپ نے ابھی بتایا کہ والدہ محترمہ کا آپ کا جو نیم تھا وہ اس نعت میں بھی ریزمبل کرتا تھا. تو ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ حقیقت بات ہے کہ بغیر کسی خوشامد کے ہمارا اپنا بچہ ہے، شاگرد ہے، میرا اپنا اسٹوڈنٹ ہے، بہت اچھا. اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، مطلب کہاں فارسی اور کہاں سرائکی، اور پھر وہ آواز کا تسلسل برقرار رکھنا اور لب و لہجے کو اسی طرح انداز کو برقرار رکھنا، یہ ہر بندے کو یہ جو ہے ٹرک ہے یا کوئی، یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. یہ فن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچہ اتنا مؤدب ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. میں کہہ رہا جتنا یہ بڑھتا جا رہا ہے اس کا ادب اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ جو یونیورسٹی لیول پہ جاتے ہیں ادھر وہ چیز نہیں رہتی، لیکن یہ ماشاءاللہ والدین کی دعا بھی ہے، اساتذہ کی دعا بھی ہے، ہماری دعا. جو انہوں نے اشعار پڑھے ہیں فارسی کے، جیسے خود بھی فرما رہے تھے کہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل اور بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور انہوں نے کلام اس سوز اور گداز اور حضور کی محبت میں اس طرح لکھا کہ اس نے کہا یہ درد کی جو کہانی ہے میں خود روضہ رسول پہ جا کر خود اللہ کے نبی کو سناؤں گا. ہمارا ایمان ہے، یہ حدیث پاک بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے روزے پہ آ کر بات میں خود سنتا ہوں اور اس کا درود پاک جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو ان کا جواب جو ہے وہ لازمی میں خود عطا فرماؤں. تو وہ جب قافلے میں جانے لگا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت کے گورنر کو خواب میں اشارہ دیا کہ بھئی یہ اس کو روک دیا جائے. یعنی اس کے اندر اتنا سوز تھا، اتنا عشق تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی شرعی جو ضوابط ہیں کہیں ان کو توڑنا نہ پڑ جائے بھئی اس کیفیت سے. تو ایک دفعہ موڑا گیا، دوسری دفعہ، آخر کار مولانا عبد الرحمن جامی صاحب پہنچ ہی گئے. لیکن جب گئے تو وہاں دیکھا جو کلام انہوں نے اپنے سینے میں رکھا ہوا ہے، ابھی بتایا نہیں کسی کو، تو وہ کوئی دو نوجوان سفید کپڑوں میں ملبوس ہے اور وہ کلام پڑھ رہے ہیں. تو یہ تو ایک دم غش کھا کے زمین پہ گر پڑا، بھئی یہ میرا کلام میں نے لکھا، میں نے ابھی بتایا سنایا کسی کو نہیں، اور یہ کیسے مطلب ہے. تو جب غش کھا کے گرا تو اللہ کے نبی نے زیارت فرمائی. فرمایا عبد الرحمن پریشان نہ ہو، تیرے اندر سوز اتنا تھا کہ کہیں مجھے شریعت کا قانون نہ توڑنا پڑ جاتا، اس لیے یہ دو فرشتے ہیں جو تیری آواز میں ہم نے تیری عشق کو، وہ تیرا جو ذوق تھا، سوز تھا، اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے کیا. تو یعنی مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ اس لیول کے ولی کامل تھے اور عالم دین. ظاہر سی بات ہے جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے سچی لگن اور آپ کا جو ہے عقیدہ، آپ کی ہر چیز، آپ کا ایمان وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. بے شک. اسی موقع پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. اور حضور کی بارگاہ کا یہ مقبول کلام تھا، حضور نے خود اس کو پسند فرمایا، یہ ایسا کلام تھا. بالکل ظاہر سی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا ذکر خدا اور ذکر رسول نہ ہو، یہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں نا وہ شعر ہے کہ ذکر خدا کروں اور ذکر مصطفیٰ نہ کروں، ذکر خدا کروں اور ذکر مصطفیٰ نہ کروں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو ہم اللہ کے رسول کا ذکر نہ کریں یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جب بھی کوئی نبی کا امتی اللہ کا نام لیتا ہے تو ساتھ ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی زبان پر آتا ہے، اور یہی ایمان ہے اور یہی انسان کی کامیابی کا راز ہے. آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ توحید و رسالت کٹھ اذان میں، کلمے میں، نماز میں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ساتھ ہی دیکھیں نا، جوڑا۔ اپنے محبوب کے لیے تو انہوں نے پوری دنیا بنا ڈالی نا۔ بالکل ایسے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ذکر خدا سے اور ذکر رسول سے ذرا جی پیچھے ہاں، ہو اور زوال کا بھی یہی ٹھیک ہے، زوال اور کا- ہمارے نوجوان جو نسل ہے ان کو بلکہ ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ اپنے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کرو۔ بالکل جب اللہ کے رسول کی محبت ہوگی تو پھر اللہ کے رسول کا ہر کام آپ کو اچھا لگے گا۔ جب آپ کسی اور سمت جاؤ گے تو پھر آپ ادھر سے کٹتے جاؤ گے۔ تو ایک دفعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عمر یہ بتاؤ اس وقت تمہاری ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ عرض کی کہ میں آپ کو اپنی جان کے علاوہ اپنی جان کے علاوہ باقی ہر شے سے آپ مجھے محبوب ہو، میرے والدین، میری اولاد میں ہر شے سے بڑھ کر آپ مجھے عزیز ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر تب تو تیرا ایمان ابھی کامل نہیں ہے۔ تو اس نے دوبارہ آپ کا ہاتھ پکڑا، عرض کی حضور اب تو آپ مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو یہ ہے ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ سب چیزوں سے ہر آپ چیز زیادہ مجھے آپ محبوب محبوب ہیں، مجھے ہیں۔ محبوب ہیں۔ آپ کہیں اہل بیت سے محبت، سبحان اور اللہ۔ آپ سے سبحان محبت، اللہ، آپ صلی اللہ سبحان سے اللہ، محبت۔ سبحان دیکھو نا یہ کہ دو اگر چیزیں- کوئی ہمارے بیٹے کی تعریف کرے، ہماری بیٹی کی تعریف کرے، ہمارے خاندان کی، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہاں۔ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ جیسے ابھی نعت میں اپنا قاری سے فرما رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ بھئی نسیم میری والدہ کا نام، کتنا وہ لفظ آپ کو اچھا لگا ہاں کہ آپ کی ماں کے نام سے اس کی نسبت ہے۔ تو جو اللہ کے رسول کے اہل بیت ہیں، جب آپ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں تو اللہ کا رسول کتنے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ، بہت اچھا لگا، آپ ہمارے شو کا حصہ بنے۔ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے کو؟ بس ہم تو یہی میسج دیں گے قاری صاحب کے حوالے سے بھی کہ ہمارے جو کالج ہیں، جو یونیورسٹی ہیں، جو جتنے بھی مدارس ہیں یا دوسرے، ان میں نعت اور تلاوت کو اجاگر کیا جائے، یہ عام کیا جائے۔ جو ہمارے نوجوان نسل ہے اس کے لیے ضرورت ہے۔ اور آج کا جو یہ میسج تھا ہمارا، یعنی ٹاپک تھا اور رحمت اللہ عالمین، تو میں یہی کہوں گا کہ ہر بندہ اپنے اندر نرمی پیدا کرے، دوسرے کے لیے خیر خواہی کا پہلو بنے، ہمدردی کا پہلو سے ظاہر ہو، تاکہ ہم معاشرہ جو ہے آپس کے اندر بھائی بھائی بن کر رہے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں اور ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں۔ خیال کریں۔ بہت شکریہ، بہت اچھا میسج آپ نے دیا۔ مطاہر آپ کو بھی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا، آپ ہمارے شو کا حصہ بنے۔ جزاک اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔